شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی من شرح صدورنا بمحبت رسولہ المصطفى خاتم النبیین وطہر قلوبنا بولایت ولیہ صالح المومنین سادات الخلق الاجمعین ونجوم سماع المعارف والیقین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولا و مولا ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی الزہراء و ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والمنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین والغاصبین والمنافقین والکافرین والظالمین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ مبین واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما صلوات بھیجے گا محمد وعلیہ عزیزان محترم بزرگان ملت انتہائی واجب الاحترام بزرگان قوم اور لائق صد محبت جوانان قوم یہ عشرہ مجالس کی آپ کی اور ہماری تیسری نشست جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حق فضائل آل محمد اور حق مصائب آل محمد ادا کیا جا سکے ایک ایسے ماحول کہ جب حالات سازگار نہیں ہے ماحول پورا شوب ہے اور خصوصاً ان جوانوں کو کہ جو سوشل نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں بڑی احتیاط کے ساتھ قدم بقدم رکھنے کا زمانہ ہے اور دانائی اور عقل مندی ہی آل محمد کے گھرانے کی پہچان ہے حالات کے اعتبار سے فیصلہ لینا اور حالات کے اعتبار سے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی چیز کے سلسلے سے فیصلہ لینے کا نام ہی عقل مندی ہے دیکھیے عقل مندی اور چالاکی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں چالاک ہونا الگ ہے اور عقل مند ہونا الگ ہے اور جب معصوم سے پوچھا گیا کہ حضور ان میں فرق کیا ہے تو معصوم نے فرمایا تھا کہ جو اپنی زندگی کو صرف راہ حق پہ گزار دے وہ عقل مند ہے اور جو دنیا کے لیے گزار دے وہ چالاک ہے عقل مندی میں اور چالاکی میں بڑا فرق ہے تو حضور دانائی اور عقل مندی ہی آل محمد کے گھرانے کی پہچان ہے جوانوں نے بڑی احتیاط سے کام لیا ہے وہ جن کا ہم ذکر منانے کے لیے بیٹھے ہیں وہ ملک عظیم کے مالک وہ کہ جنہیں اللہ نے ایک بہت بڑی حکومت دی ہے اور حکومت ملنے کے بعد ان کی انکساری یہ ہے کہ وہ ایسے رہتے ہیں کہ جیسے کوئی غریب رہتا ہے محسوس کیجیے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اور ہمارے امام جب روٹیاں بانٹنے کے لیے جاتے تھے اور پوچھنے والا پوچھتا تھا کہ بھائی آپ ہیں کون تو مولا اپنی آئیڈینٹی چھپا لیتے تھے اپنی پہچان اور فرماتے تھے کہ غریب کے پاس آیا تو یہ جو قرآن مجید نے مملکت عظیم کا مالک جنہیں بنایا ہے جنہیں قرآن آل ابراہیم کہہ رہا ہے پوری توجہات کا طالب ہوں
اور خصوصاً جوانوں سے بھی اور بزرگان قوم کی نگاہ تاریخ کا اوراق پر ہے۔ حضور حضرت ابراہیم جنہیں آل ابراہیم سے نوازا گیا ہے، یعنی جناب ابراہیم کی نسل سے دو سلسلے چلے ہیں۔ جناب ابراہیم کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام ہے اسحاق اور ایک بیٹے کا نام ہے اسماعیل۔ یہ دو بیٹے ہیں جناب ابراہیم، اور دونوں نبی بھی ہیں اور دونوں کی نسل سے ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ البتہ اسحاق کی نسل میں نبوت کا سلسلہ بڑا طویل ہے اور نبوت اور نبیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ جناب اسحاق کے بعد جو نبی آئے ہیں وہ ہیں جناب یعقوب۔ جناب اسحاق کے دو جڑوا بیٹے پیدا ہوئے ہیں، اور جب جناب اسحاق نے اپنی زوجہ سے پوچھا ہے کہ ان میں چھوٹا بچہ کون ہے، تو جناب اسحاق کی والدہ نے ایک بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہے یعقوب۔ یعقوب کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو، پیچھے آنے والے کو نام نہیں لیا ہے، یہ تہذیب ہے، نہ چھوٹا کہا ہے نہ بڑا کہا ہے، بلکہ ایک بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ یعقوب ہے، یہ بعد میں آنے والے ہیں، یہ پیچھے آنے والے ہیں۔ تو لوگوں نام ہے ان کا اسرائیل، عبرانی ورڈ ہے اور اب عربی میں استعمال ہوتا ہے جب سے قرآن مجید میں آیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، یعنی عبداللہ، تو نام کیا ہے اسرائیل، اور لوگوں نے لقب کیا چلایا یعقوب۔ زمانے نے مشہور کیا کیا یعقوب۔ حضور آخر وجہ کیا ہے کہ جناب ابراہیم نے نام رکھا ہے اسرائیل اور زمانے والے انہیں پکار رہے ہیں یعقوب کے نام سے، جبکہ والدہ نے یہ لقب دیا تھا کہ یہ یعقوب ہے، اور زمانے والوں نے ان کے لقب کو اتنا مشہور کیا کہ ان کا نام پیچھے رہ گیا اور لقب آگے بڑھ گیا اور سب یعقوب کے نام سے یاد کرنے لگے۔ پوری توجہ، اس لیے کہ جناب ابراہیم پہ جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے تھے ان صحیفوں میں جناب اسرائیل کی فضیلت کا تذکرہ تھا۔ کس کے تذکرہ تھا؟ جناب اسرائیل کی فضیلت کا تذکرہ تھا۔ تو دشمنان اسرائیل کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں زمانہ یہ نہ سمجھ جائے کہ یہ وہی بچہ ہے، لہذا ان کا نام چھپا لیا جائے اور ان کا لقب بڑھا دیا جائے۔ تو حضور یہ پالیسی تو دشمن کی بہت پرانی رہی ہے کہ کتاب الہی میں نام کو چھپا لیا جاتا ہے اور کنیتوں کو چلایا جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ زمانے میں عمران کے نام کو چھپا کر ابو طالب کے نام کو چلایا ہے۔ کہیں یہ زمانہ کہیں یہ زمانہ جو ہے وہ عمران کی فضیلت کو نہ سمجھ جائے، اور یہی وجہ ہے کہ دشمنوں نے ان کے نام کو چھپانے کی کوشش کی ہے اور ان کی نیت کو آگے بڑھایا ہے۔ لیکن چونکہ دشمنان یعقوب اور دشمنان ابراہیم نے یعقوب کی کنیت کو لقب کو آگے بڑھایا تو آواز آئی کہ جب ہم فضیلت دیتے ہیں تو وہ ناموں کی محتاج نہیں ہوتی ہے۔ تم یعقوب کے نام سے جانتے ہیں تو اب آج سے ہم یعقوب کو فضیلت دیں گے، اور یہی وجہ ہوئی کہ لوگوں نے جب عمران کے نام کو چھپایا اور ابو طالب کی کنیت کو آگے بڑھایا تو پھر فضیلت ابو طالب کے ہی نام سے ملی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے کسی بھی میدان جنگ میں جا کر یہ نہیں کہا کہ میں عمران کا بیٹا، جب کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا۔ شاید بات پہنچ جائے، میرے ساتھ ہو جائے۔ تو حضور جناب یعقوب اسحاق کے یہاں جناب یعقوب، اور یہ سلسلہ پھر آگے بڑھا اور پھر جناب اسحاق کے یہاں 12 بیٹوں کی ولادت ہوتی ہے، اور ان 12 بیٹوں میں سب سے بڑے جو ہے وہ لاوی ہے، پھر یہودا ہے، سب سے چھوٹے بیٹے کا نام بنیامین ہے، ان سے بڑے بھائی کا نام یوسف ہے۔ یہ 12 بھائی ہے جن کی تعداد ہے 12 بھائی، اور تاریخ آپ کا دھان عالیہ میں محفوظ ہے۔
ادھر میں بس ایک نقطے کی طرف لانا چاہتا ہوں. ان 12 بھائی میں سے 10 بھائی ایسے ہیں جو یوسف سے بغض رکھتے ہیں، اور بغض اس بات کا نہیں ہے کہ یوسف نبی ہے، بغض یہ اس بات کا ہے کہ بابا انہیں زیادہ چاہتے ہیں اور ہمیں. بھائی بغض اس بات کا نہیں ہے کہ یہ نبی ہے، بغض اس بات کا ہے کہ بابا یعقوب انہیں زیادہ چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں. تو پھر کہہ رہا ہوں بغض کی وجہ منصب نہیں تھا، بغض کی وجہ تھی نبی کی محبت. نہیں یہ لفظ نہیں پہنچا، میرے ساتھ نہیں ہے. بھائی بغض کی وجہ ہے کہ نبی انہیں زیادہ چاہتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ مدینے میں زیادہ حاسدین کیوں نظر آئے؟ اس لیے کہ جنہیں نبی چاہتا رہا ان سے بغض رکھتے چلے گئے. ایک سلوات ہو جا محمد والے محمد. بغض کی وجہ کیا ہے کہ بابا انہیں زیادہ چاہتے ہیں اور ہمیں کم چاہتے ہیں. لہذا کیا کیا جائے؟ تو 10 بھائی ہیں اور پلان کر رہے ہیں کہ انہیں بابا سے جدا کر دیا جائے. تو کیسے جدا کیا جائے؟ کہ یوسف کبھی ہمارے ساتھ صحرا میں نہیں جاتے ہیں، چلیے بابا کے پاس جاتے ہیں اور کہیں گے کہ بابا آج ہم یوسف کو لے جانا چاہتے ہیں، اور صحرا میں لے جانے کے بعد انہیں صحرا میں چھوڑ آئیں. تو گھر سے ارادہ بنا ہے صحرا میں چھوڑنے کا. پلان کیا ہوا ہے؟ صحرا میں باپ کے پاس آئے ہیں، بابا اگر اجازت ہے آپ کی تو آج ہم اپنے بھائی یوسف کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. تو باپ نے منع کر اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یوسف اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. کہ ہرگز اجازت نہیں. کیوں بابا، کیا ہم اتنا حق نہیں رکھتے کہ آج اپنے بھائی کو صحرا میں لے جائیں؟ باپ نے کہا رکھتے تو ہو، لیکن میں تمہاری فطرت سے واقف ہوں. قربان جاؤں میں آپ کی اس بات سے، میں تمہاری فطرت سے واقف ہوں. جملہ بڑھ کر کہہ دوں، حضور زمانے کے اعتبار سے جملہ کہہ رہا ہوں. وہ باپ ہی کیا جو اولاد کی فطرت نہ جانتا ہو. میں تمہاری فطرت سے واقف ہوں، لہٰذا نہیں بھیجوں گا. تو مایوس ہوئے، وہ جو پلاننگ کی تھی وہ تو فیل ہو گئی. تو اب یہ کیا کیا جائے کہ چلو یوسف کو مناتے ہیں، اور یوسف بابا سے اجازت لیں گے. تو آئے یوسف کے پاس اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ یوسف آپ ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں. جناب یوسف نے کہا نہیں، آپ میرے بھائی ہیں، سارے بڑے بھائی ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا نہیں یوسف آپ ہم سے محبت نہیں کرتے. کہا نہیں بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا اگر محبت کرتے تو کسی نہ کسی روز تو ہمارے ساتھ صحرا میں چلتے. ہم چلے جاتے ہیں، آپ گھر پر رہ جاتے ہیں. کیا ہمارا دل نہیں کرتا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کچھ لمحات گزارے؟ ہمارا سارا دن ان بھیڑ بکریوں کے ساتھ صحرا میں گزر جاتا ہے. تو اگر آپ محبت کرتے تو آپ ہمارے ساتھ چلتے. تو انہوں نے محبت کا تقاضے کو رکھا. تو جناب یوسف نے کہا ٹھیک ہے میں آج آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بابا سے اجازت لے آؤں. توجہ، بابا سے کہ بابا اجازت نہیں دیں گے. کہ اگر انہوں نے اجازت نہیں دی تو ان کی اجازت کے بنا میں بھی نہیں جاؤں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ مجھے اجازت حاصل ہو جائے. اور آئے ہیں بابا کے پاس کہ بابا آج مجھے بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجئے. کہ نہیں میرے لالا آپ واقف نہیں ہیں. کہ نہیں بابا اصرار بڑھا اجازت. اور یوسف کا جب اصرار بڑھتا گیا تو اجازت ملی اور یوسف جانے لگے. جب جانے لگے میرے لال جا رہے ہو تو ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ حجرے میں چلو. کمرے میں حجرے میں جب لے گئے تو حجرے میں ایک صندوق کھولا اور اس میں سے ایک کرتا نکالا اور کرتا نکال کر کہا یوسف اسے پہن لیجئے. جب تک یہ کرتا آپ کے جسم پر رہے گا آپ محفوظ رہیں گے. حضور کاش کہ یہ کیفیت میں آپ کے ذہن تک پہنچا پاتا. جب تک یہ کپڑا آپ کے جسم پر رہے گا آپ محفوظ رہیں گے. حد ہو گئی حضور، ایک نبی دوسرے نبی کا محافظ بنا رہا ہے کپڑے کو. ایک نبی
دوسرے نبی کا محافظ بنا رہا ہے کپڑے کو کہ جب تک یہ آپ کے جسم پر رہے گا آپ محفوظ رہیں گے۔ اور یوسف نے جب کرتے کی طرف دیکھا تو کہا کہ بابا میرا 7 برس کا سن ہے، قد چھوٹا ہے، یہ کرتا بڑا ہے، میرا جسم چھوٹا ہے، یہ میرے جسم پر آئے گا کیسے؟ تو جناب یعقوب نے کہا میرے لال یہ کوئی معمولی کرتا نہیں ہے، بلکہ جب میرے جد امجد جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اللہ نے یہ کرتا جنت سے بھیجا تھا، آپ اسے پہنیے تو صحیح، یہ جیسے ہی آپ پہنیں گے یہ سمٹ کر چھوٹا ہو جائے گا۔ لیجئے یوسف نے جب کرتے میں ہاتھ ڈالے تو کرتا سمٹنا شروع ہوا اور کرتا چھوٹا ہو گیا۔ مسلمانوں مجھے ایمان سے بتاؤ یہ کپڑے میں معجزہ آیا کہاں سے کہ کپڑا چھوٹا بھی ہو رہا ہے، کپڑا بڑا بھی ہو رہا ہے؟ بھائی جیسے جیسے یوسف بڑے ہوتے گئے ویسے ویسے یہ کرتا بڑا ہوتا گیا۔ تو تمام مسلمانوں نے بس ایک ہی وجہ لکھی کہ حضور اگر یہ زمین کا کپڑا ہوتا تو اس میں کوئی فضیلت نہ ہوتی، اس میں کوئی کمال نہ ہوتا، اس میں کوئی معجزہ نہ ہوتا۔ آپ نہیں جانتے یہ کپڑا جنت کا ہے، یہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، یہ بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو تمہیں قدم اپنے عقیدوں سے نہیں مکرنا کہ جب جنت کا کپڑا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے تو پھر سوال کیوں کرتے ہو کہ سیدہ کی چادر جب اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھکو تو پاؤں کھل جائے، پاؤں ڈھکو تو سر کھل جائے، اتنی چھوٹی سی چادر میں یہ 5 کن آ کیسے گئے؟ عقل کے اندر جو جنت کا کپڑا بڑا ہو سکتا ہے تو مالک جنت کی چادر کا عالم۔ ارے بھائی سلامت رہے۔ یہ تو مالک جنت کی چادر، جنت کے کپڑے پر عقیدہ ہے اور مالک جنت کی چادر کے عالم پر سوال کیا جا رہا ہے۔ آپ اسے پہن لیجئے، جب تک یہ آپ کے جسم پر رہے گا آپ محفوظ رہیں گے۔ لیجئے یوسف نے اسے پہنا اور اس کے اوپر اپنا لباس پہنا اور بھائیوں کے ساتھ چلے ہیں، اور بھائی ہیں پوری توجہ کہ یوسف کو گھر سے جب چلے ہیں سواری پہ بٹھایا ہے احترام اور عزت کے ساتھ، اور جیسے ہی بیابان میں پہنچے تو یہودا نے یوسف کو سواری سے گرایا۔ تو حضور ہر عزت دینے والا معتبر نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی عزت کے لباس میں خنجر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، عزت کے لباس میں خنجر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ سواری پر بٹھایا اور لے گئے۔ لیجئے کہاں لے گئے؟ اچھا یہاں میں ایک جوانوں کے لیے جملہ کہتا چلو، یوسف کے بھائی ہیں یعقوب کے بیٹے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب اولاد خراب نکل جاتی ہے تو اولاد پہ انگلیاں کم اور ماں باپ کی تربیت پہ انگلیاں زیادہ اٹھائی جاتی ہیں کہ دیکھیے ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے کہ جو اولاد ایسی نکلی ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حضور کبھی کبھی ماں باپ بہت اچھے ہیں اور اولاد بہت خراب نکل جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بہت خراب ہوتے ہیں اور اولاد بہت اچھی نکل جاتی ہے۔ حضور ہماری اور آپ کی تربیت دینے میں کمی ہو سکتی ہے، نبی کے تربیت دینے میں کمی نہیں ہوتی، اس لیے کہ نبی کی صفت میں ایک صفت یہ ہے کہ نبی عادل ہوتا ہے، تو لہذا وہ سب کو تربیت ایک جیسی دیتا ہے۔ یہ تو اولاد اتنی کم ظرف ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کی اچھی تربیت کو لینا نہیں چاہتی ہے۔ تو یہ 10 بھائی ہیں جو صحرا میں پہنچے، جنگل میں پہنچے، اور یہودا نے یوسف کو گرایا، مارا اور پیٹا اور دستار سے خنجر نکالا اور یوسف کے گلے پر رکھ دیا، اور چاہتا تھا کہ سر و تن میں جدائی کر دی جائے۔ تو لاوی نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا کہ حضور دیکھیے میں یہاں تک تو راضی تھا کہ بابا سے جدا کر دیا جائے، لیکن میں اپنے بھائی کو قتل ہونے نہیں دوں گا۔ توجہ کیجئے گا، میں اپنے بھائی کو قتل ہونے نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ 9 بھائی ایک زبان بول رہے ہیں اور ایک بھائی ایک زبان بولا۔ 9 بھائی کہہ رہے ہیں کہ واپس تو ہم لے جائیں گے نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قتل نہیں ہونے دوں گا۔ لہذا جناب لاوی نے مشورہ یہ دیا کہ ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے ہیں کہ انہیں کنویں میں لٹکا دیا جائے۔ مشورہ ہے لٹکانے کا، اگر صحرا میں چھوڑا
تو وحشی جانوروں کا خطرہ، بچانے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر کنویں میں ڈالا تو ڈوب کے مرنے کا خطرہ، لہذا لٹکا دیا جائے۔ اگر کوئی قافلے والا یہاں سے گزرا تو انہیں نکالے گا اور اپنے ہمراہ لے جائے گا۔ لیکن یہودا بڑا چالاک تھا، جب جناب یوسف کو کنویں میں لٹکایا جا رہا تھا تو یہودا نے رسی چھوڑ دی اور یوسف کنویں میں جا گرے۔ لاوی نے تڑپ کر اپنے بھائی کو آواز دی، یوسف یوسف یوسف۔ یہ ہے کہ یوسف کے پلٹ کر آواز نہیں آتی، یہ سمجھ گئے کہ یوسف اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن تمام مسلمان کے مورخین نے لکھا کہ جب یوسف کنویں میں گرے تو پانی کی سطح سے پتھر ابھرا جس پر یوسف بیٹھے رہے اور پتھر تیرتا رہا۔ یوسف بیٹھے رہے اور پتھر تیرتا رہا، یوسف بیٹھے رہے۔ اسلام میں یہ پہلا پتھر ہے جو پانی پر تیر رہا ہے۔ اور مسلمانوں بتاؤ کہ یہ پتھر میں اتنی طاقت آئی کہاں سے، اتنی پاور، اتنی قدرت، یہ اعجاز آیا کہاں سے کہ یہ پانی پر تیر رہا ہے؟ تو شبلی نعمانی نے تو ایک جملہ لکھ دیا کہ حضور آپ نہیں جانتے کہ اس پتھر پر نبوت کے قدم آ گئے تھے اس لیے معجز نما ہو گیا۔ تو پھر اپنے عقیدے پہ رکے رہو، حضور جس پر نبوت کے قدم آ جائے وہ تو صاحب اعجاز ہو جائے، اور جس کے قدم دوش نبوت لگا جائے۔ جس کے قدم دوش نبوت تک آ جائیں اس کی منزلت، اس کی اعجاز نمائی کا کیا عالم ہوگا۔ حضور پتھر تیرتا رہا، اور لیجیے جب پتھر تیرتا رہا اور یوسف اپنے پروردگار کی عبادت میں مصروف رہے تو جناب یوسف کے پاس اللہ نے وحی بھیجی، جناب جبرائیل آئے اور آنے کے بعد سلام کیا، جواب ملا اور کہا کہ گھبرانا نہیں ہے، پوری توجہ، گھبرانا نہیں ہے، ان قریب ایک قافلہ آنے والا ہے۔ جب وہ پہلا ڈول ڈالے تو نہ بیٹھنا، جب وہ دوسرا ڈول ڈالے تو نہ بیٹھنا، اور جب وہ تیسرا ڈول ڈالے تو بیٹھ جانا۔ حضور یہ وجہ کیا، یہ تین ڈولوں کا چکر کیا ہے؟ ارے پہلے ہی ڈول میں بٹھوا دیا جاتا، نہیں معلوم دوسرا ڈول آئے بھی یا نہیں آئے، لیکن اللہ نے پہلے دو ڈول کو چھڑوایا ہے اور پھر تیسرے ڈول میں وجہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ چکر کیا ہے۔ لیجیے حضور جناب جبرائیل نے یہ تمام تر پیغام پہنچائے، گھبرانا نہیں، اور سنو اگر وہ تم سے پوچھے کہ آپ کس کے بیٹے ہو تو خبردار اپنا حسب نسب نہیں بتانا، اپنا شجرہ نہیں بتانا، اپنا نام نہیں بتانا، اور اگر ضد کرے زیادہ تو پوچھے کہ کس کے بیٹے ہیں اور اشرار کرے تو کہہ دینا فرزند چاہ، ابن چاہ، میں اسی کنویں کا بیٹا ہوں، میں اسی کنویں کا بیٹا ہوں، لیکن اپنا حسب نسب نہ بتانا۔ یہ کہہ کر جناب جبرائیل چلے گئے۔ لیجیے حضور اس کنویں میں نورانی شخصیت آئی۔ آپ نے آپ سے کچھ سال پہلے ٹیلی ویژن پر نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر ایک آدمی کو تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا جو ٹائی اور ٹوپی اور سواری اور 3 پیس کا سوٹ پہن کے تبلیغ کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ نبی سے نہ مانگیے اس لیے کہ نبی چلے گئے ہیں، نبی مر گئے ہیں۔ اور یہ میں اپنی کتابوں سے نہیں تمام اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں کہ دیکھیے کہ نبی اب جو چلا جاتا ہے وہ نبی واپس نہیں آتا ہے۔ یوسف کنویں میں بیٹھے ہیں کہ نورانی شخصیت آئی، اس قدر نور ہے کہ یوسف احترام میں کھڑے ہو گئے، سلام کیا، جواب ملا تو یوسف نے پوچھا آپ ہیں کون؟ تو آنے والی ذات نے کہا انا جدوں کا ابراہیم، میں آپ کا جد ابراہیم ہوں۔ حضور اگر رشتہ دیکھا جائے تو یوسف کے بابا ہیں یعقوب، یعقوب کے بابا ہیں اسحاق، اسحاق کے بابا ہیں ابراہیم، رشتہ ہے پردادا کا۔ اور ملاقات کرنے کے لیے کہاں آئے ہیں؟ کنویں میں۔ حضور ملاقات اگر کرنا مقصد تھا تو گھر چلے آتے، یوسف گھر پہ بھی تھے، تو یہ کنویں میں ہی کیوں آئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کا آنا بتاتا ہے کہ جب نسل مصیبت میں ہوتی ہے تو معصوم مدد کے لیے آتا ہے۔ میں نے بہت بڑی دلیل دی ہے حضور، جب نسل مصیبت
نسل مصیبت میں ہوتی ہے تو معصوم مدد کے لیے آتا ہے. یوسف کو جناب ابراہیم نے دلاسا دیا، تسلی دی اور کچھ امانتیں دی ہے. ارباب تواریخ لکھتے ہیں، محسوس کیجئے گا بہت تیزی کے ساتھ. جب جناب ابراہیم چلے گئے یوسف بیٹھے رہے اور رات گزر گئی. اگلا دن جب نمودار ہوا تو قافلہ آیا اور مصلحت الہی کے قافلے کا پانی ختم ہوا. تو قافلے میں سے کسی نے کہا کہ پانی ختم ہو گیا ہے. دیکھو سامنے ایک کنواں ہے، اس سے پانی بھر لیتے ہیں، جانوروں کو سیراب کر لیتے ہیں، مشکیزوں کو پر کر لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. تو قافلہ سالار نے کہا نہیں، میں یہاں سے آتا جاتا رہتا ہوں، کنویں کا پانی بہت کھارا ہے. کچھ دور چل کر ایک کنواں اور ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، اس کنویں کا پانی پیئیں گے. لہٰذا انہوں نے اپنے جانوروں کو ہانکنا شروع کیا اور دوسرے کنویں کی طرف جانے لگے. صاحب عظمت الثاقبہ لکھتے ہیں کہ جب یہ اپنے جانوروں کو آگے بڑھا کر لے کے جاتے تھے تو وہ جانور مڑتے تھے اور اسی کنویں پہ آ جاتے تھے. یہ پھر مارتے تھے اور آگے لے کے جاتے تھے، یہ جانور پھر مڑتے تھے اور اسی کنویں آ جاتے تھے. تواریخ نے لکھا کہ یہ جانوروں کو 7 مرتبہ آگے لے گئے اور یہ جانور ہے کہ 7 ہی مرتبہ اسی کنویں پہ آ گئے. میں یہ کہتا ہوں یہاں آ کر حضور جانور بھی اتنا جانتا ہے کہ جب نبی مصیبت میں ہو تو چھوڑ کے نہیں جانا. پتہ نہیں آپ کا جہاں تک یہ جملہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. ارے جانور کو اتنی تہذیب ہے کہ جب نبی مصیبت میں ہو تو چھوڑ کر کہیں جانا. لیجیے حضور یہ ہے کہ پانی پینے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے ان پہ پیاس کی شدت کو اور بڑھایا. یہ ہے کہ پانی پینے کے لیے آمادہ نہیں. اللہ نے پھر طوفان بھیجا. تو یہ اپنے سواریوں کو بٹھا کر کچھ نے اپنی سواریوں کا سہارا لیا اور کچھ کنویں کی ڈول پر. لیکن یہ ہے کہ کنویں سے پانی نہیں پینے کے لیے تیار. اللہ نے اور شدت کو بڑھایا. یہی وجہ ہے کہ 2 دفعہ ڈول ڈلوائے، اس لیے کہ ان پہ جو پیاس تھی وہ فطری نہیں تھی. اللہ ان پر پیاس کو اجباری کر رہا تھا، بڑھا رہا تھا. اللہ چاہتا یہ تھا کہ چونکہ ہم نے انہیں پیاس میں مبتلا کیا ہے تو لہذا پہلے انہیں سیراب کریں گے، بعد میں نبی کی جان بچائیں گے. شاید بات پہنچ جائے. لیکن جب پیاس بڑھتی رہی اور چاول اب ہو گئے قریب اگر پانی نہ ملا تو مر جائیں گے، تو ان میں سے کہا کہ حضور کھارے پانی سے ہی کام چلا لیا جائے، زندہ رہیں گے تو میٹھا پانی پی لیں گے. لہذا انہوں نے ڈول ڈالا. اب یوسف تو انتظار میں تھے. جب ڈول آیا تو انہوں نے ڈول میں پانی بھرا اور کھینچا. اب چونکہ مائنڈ پہلے سے سیٹ ہے کہ پانی بہت کھارا ہے. حضور اگر ڈاکٹر صاحب کہے کہ طبیعت خراب ہے کچھ ایسی دوائی دے دیجیے جو شام تک ٹھیک ہو جائے، اور ڈاکٹر کہہ دے حضور دوائی تو بہت اچھی ہے لیکن تھوڑی کڑوی ہے، تو کھانے سے پہلے منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے گا. چونکہ مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے، مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ یہ کڑوی ہے، تو اس نے چلو میں پانی لیا. مائنڈ سیٹ ہے کہ کھارا ہے اور منہ بنا کے اپنے ہونٹوں سے پانی کو مس کیا. اب جیسے پانی مس ہوا تو قافلہ سالار کو گھور کے دیکھنے لگا. تو قافلہ سالار نے کہا ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ پانی بہت کھارا ہے. تو اس نے کہا کھارا؟ میں نے زندگی میں اتنا میٹھا پانی ہی نہیں پیا. توجہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھارا ہے، تو یہ تمام اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ وہ کھارا پانی میٹھا ہو گیا کس کی وجہ سے؟ نبی کے قدموں کی برکت سے. تو کسی کو اعتراض ہوا کہ کڑوی چیز میٹھی کیسے ہو گئی؟ ہاں نبی کی وضو میں ایک صاحب کو اعتراض تھا، یا رسول اللہ یہ شہد کی مکھی کڑوے گھولے کے عرق کو میٹھا کیسے بنا لیتی ہے؟ تو رسول نے فرمایا کہ یہ شہد کی مکھی ہی بتائے گی. تو شہد کی مکھی نے آواز دی، یا نبی اللہ یہ بہت آسان ہے کہ جن پھولوں کا عرق کڑوا ہوتا ہے میں ان پہ نعت علی پڑھتی جاتی ہوں اور میٹھا کرتی جاتی. بس آخری بار مجلس تمام ہو جائے گی. لیجیے حضور پانی کھارا ہے، پہلا ڈول ڈالا، دوسرا ڈول ڈالا، تیسرا ڈول ڈالا تو یوسف اس میں بیٹھ گئے. پوری توجہ. اب تک تو ایک آدمی کھینچ رہا تھا، اب وہ بھاری ہو گیا.
وہ 2-3 آدمیوں نے مل کے اسے کھینچا. اب چونکہ بھاری ہو گیا تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارے ہاتھ خزانہ آیا ہے. باہر نکالا تو دیکھا ایک حسین اور جمیل اور خوبصورت ایک جاذب چہرے والا بچہ بیٹھا. تو تھوڑے سے مایوس ہو گئے کیونکہ کھینچ تو پوری شدت سے اس لیے رہے تھے کہ خزانہ آیا ہے. اور دیکھا تو کیا دیکھا، یہ تو بچہ ہے. افسوس، میں یہاں پھر جملہ کہوں گا، حقیقت تو ان کے ہاتھ میں خزانہ ہی آیا تھا. غلط فہمی یہ ہے انہوں نے اپنے جیسا سمجھ لیا. میں نے بہت بڑا لفظ کہا ہے. غلط فہمی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جیسا سمجھ لیا. اور پوچھا کہ آپ کون؟ وہ آئے گی نا وہی. کیا خبردار اپنا حسب نسب نہیں بتانا. حضور دیکھیے، باپ نبی ہیں یوسف کے، دادا نبی ہے، پردادا نبی ہے. اتنا اعلیٰ شجرہ ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ چھپا لینا. لوگ اپنے خراب شجروں پہ اچھلتے پھر رہے ہیں. اور یہ اعلیٰ شجرہ، یہ اتنا حسب نسب، اتنا اعلیٰ شجرہ نبی کی ڈول پر بیٹھ کر چھپایا جا رہا ہے. کنویں کی ڈول پر بیٹھ کر چھپایا جا رہا ہے. ارے بھائی، حسب نسب چھپانے کا نام ہی تو تقیہ ہے. دنیا تو یہ کہہ رہی ہے تقیہ حرام ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تقیہ میں چلے جاؤ. میں پتہ نہیں ذہن آمادہ ہے کہ نہیں ہے. چھپا لینا. اور کیا کہا؟ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ. جب یہ کہا کہ میں اس کنویں کا بیٹا ہوں تو کیا نبی نے جھوٹ بولا؟ نبی تو وہ کر رہا ہے جو اللہ نے کہلوایا. تو کیا اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ آج نبی جھوٹ بول کر جان مچا لے؟ توجہ. پھر یہ کنویں کو باپ کا درجہ کیوں دے دیا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کیا اس کنویں نے ہمارے نبی کو اپنی آغوش میں ایک رات کے لیے پناہ دی ہے؟ حضور قربان جاؤں میں آپ کی سماعتوں کو محق ادا کر چکا مجلس کا. یہ باپ کا درجہ کس لیے دیا ہے کہ اس کنویں نے ہمارے نبی کو ایک رات کے لیے اپنی آغوش میں پناہ دی. حضور اگر کنواں نبی کو ایک رات کے لیے پناہ دے دے تو وہ تو باپ کے درجے میں آ جائے. تو جس ابو طالب نے محمد کو 40 سال پالا بھی ہو، جس نے 40 سال پالا، کھلایا، بستر پہ خطرہ محسوس ہوا تو محمد کو ہٹایا، اپنے بچوں کو لٹایا. میرے بچے قربان ہو جائیں لیکن یہ محفوظ ہو جائے. میں پھر کہوں گا حضور، یہ محبت کی انتہا ہے. اس کیفیت کو محسوس کر لیجیے. انتہا ہے یہ محبت کی کہ بھتیجے کے اوپر اپنی اولاد کو قربان کر دینا. ارے بھائی، جناب ابو طالب تو قربان کر چکے نے، لٹا دیا یعنی قربان کر چکا. اور یہ ہے مصلحت الہی کہ انہیں زندگی نصیب ہوتی ہے. ورنہ تو وہ تو نیت کر چکے نا کہ میرے بچے بھلے ہی قربان ہو جائیں لیکن یہ محفوظ ہو جائے. اور حضور یہ انہی کا خون تھا اور انہی کا خون ہے جو رسالت کی حفاظت میں اور اسلام کی حفاظت میں جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی ہے. اپنا گھر کا گھر لٹایا، گھر قربان ہو تاکہ یہ دین محفوظ ہو جائے. آج جس دین میں بیٹھ کر ہم شریعت کی باتیں کرتے ہیں، اس دین کے درخت کو حسین ابن علی نے اپنے خون سے سینچا، اپنے جوانوں کے خون دیے. عباس جیسے بھائی کے بازو عطا کیے. بہت دیر مسائل پڑھنے کا عادی نہیں، بہت مختصر سے وقت میں مجلس تمام ہو جائے. ہم بڑے مسائل بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں مومنین. یہ سچ ہے، ایک مومنین کے دلوں میں ایک بے چینی سی، ایک خوف ہے. اس لیے کہ جس طرح پوزا پیش کرنے کا حق ہے، ہم ایسے عزاداری نہیں منا پا رہے ہیں. ماحول خدا را سازگار فرما کہ ہم جناب سیدہ کو اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ پیش کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ بی بی جنت المکی چھوڑتی ہے اور مومنین کے درمیان آتی ہے اور کہتی ہے میرے حسین کا پرسہ، میرے کڑیہ جوان علی اکبر کا پرسہ.
وہ بھی تنہا نہیں آتی ہے، جناب زینب صاحب آتی ہیں، جناب سکینہ آتی ہیں۔ میں نے علماء بزرگ سے سنا ہے کہ جب ان رونے والوں کو دیکھتی ہیں جناب سکینہ تو سوال کرتی ہے اماں کہ رونے والے کون ہیں؟ تو شہزادی فرماتی ہے میری لاڈلی یہ تیرے بابا کے چاہنے والے، جب چاہنے والوں کا نام سنتی ہیں تو کربلا یاد آ جاتی ہے۔ اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرے گوشوارے نہ چھینے جاتے، اماں میرے رخساروں پہ تماچے نہ مارے، اماں میرے اصغر جیسے بھائی کے گلے میں تیر نہ مارا جاتا۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا۔ ارباب مقاتل آج 3 محرم ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جناب حر کے مسائل بہت مختصر شب عاشور جب قیام حسینی میں التش کی صدائیں بلند ہیں تو حر اپنے خیمے میں کروٹیں بدل رہے ہیں اور زوجہ پوچھ رہی ہیں میرے آقا کوئی پریشانی؟ میرے سید و سردار، میرے سرتاج، مجھے آج آپ بڑے بے چین نظر آتے۔ تو انہوں نے فرمایا کیا آپ کبھی اللہ تش کی صدائیں نہیں آ رہی؟ ہم یہاں خیمے میں بیٹھے وہاں حسین کے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں اور شرمندہ ہوا میں نے بہت بڑی خطا کی ہے کہ میں فرزند رسول کو گھیر کے میدان کربلا تک لایا ہوں۔ بچاتا یہ ہوں کہ میں فرزند رسول سے شرمندہ ہوں، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ صبح نمودار ہوگی تو میں فرزند رسول کے قریب جاؤں اور یہ کیفیت محسوس کر لیجئے۔ اپنے بھائی اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور غلام سے کہا ضمانت یہ راہ خدا میں آزاد کی۔ تو غلام نے کہا آقا جب تک جفا کی طرف رہے تو مجھے ساتھ رکھا، اب جب حج کی جانب جا رہے ہو تو مجھے آزاد کر رہے ہو، اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ہمراہ چلوں۔ تو سنیں گے عزادارو، ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ حر نے اپنے بھائی سے خواہش یہ کی کہ مجھے ایسے لے جایا جائے جیسے مجرم کو دربار میں لے جایا جاتا، اپنے ہاتھوں کو بندھوایا۔ اللہ اکبر، یہ منظر میدان کربلا کا کتنا قیامت کا۔ اپنے ہاتھوں کو بندھوایا، رسی اپنے بھائی کے ہاتھوں پہ دی، بھائی آگے آگے پھر پیچھے پیچھے۔ جب قیام حسینی کے قریب آئے اور امام نے آتا دیکھا کہ حر آ رہا ہے تو کہیں امام نے یہ سوچا کہ حر شرمندہ نہ ہو تو پہلے ہی فرمایا عباس ذرا جلدی کرو میرا مہمان آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، حر آ کر قدموں میں گر گیا، امام نے اٹھایا اپنے کلیجے سے لگایا، آؤ میرے بھائی میرے قریب آ جاؤ، تم میرے مہمان ہو، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، لیکن امام نے ایک جملہ کہا حر مجھے بھی معاف کر دینا۔ کہ مولا کیسی معافی؟ کہ تو ایسے وقت میں مہمان ہوا ہے کہ جب ایک قطرہ آپ بھی خیمے میں نہیں، حرمت تیری مہمان نوازی نہ کر سکا۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ خدا کوئی غفلت ہے سوائے مظلوم کربلا کے۔ جنگ کا آغاز ہوا ہے، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ حر کی تمنا یہ آقا سب سے پہلے میرا بیٹا جائے، سب سے پہلے میرا بھائی جائے، سب سے پہلے میں جاؤں، اور میدان میں یہی لوگ پہنچے ہیں۔ لیکن جب جناب حر پہنچے اور میدان میں جب دشمنوں نے کہا ہے کہ حر یہ تم نے کیا کیا، تم نے موت کو دعوت دی ہے، ہم تمہارا سینہ چاک کر دیں گے اور ہم تمہیں زندہ نہیں جانے دیں گے، پھر تم نے ہمیں دغا دی ہے۔ تو حر کہتے ہیں میں جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آیا ہوں، میں باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آیا ہوں، اب پرواہ نہیں ہے کہ میں مر جاؤں یا میں بچ جاؤں۔ ہاں حر حملہ کرتے جاتے ہیں۔ علامہ محمد رضا اور صاحب موجود مقام نے ایک روایت لکھی ہے کہ زمین کربلا پر 2 شہید ایسے ہیں کہ جن کے سر پہ گرز مارا گیا ہے، ایک قاضی ابو الفضل العباس ہے، ایک جناب حر ہے۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ جب جناب حر کے سر پہ گرز مارا گیا سر شگاف ہوا، لعین نے اتنے حملے کیے کہ سر کا خون پاؤں کی ایڑیوں تک آ گیا، اور حر جب زین سے زمین کی طرف آئے تو آخری سلام کیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ امام نے اکبر کو اپنے ساتھ لیا، حر کے قریب آئے، حر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، سر میں شگاف دیکھا تو رومال سیدہ حر کی پیشانی پہ باندھا گیا
گیا. اب جو حر نے آنکھیں کھولی ایمان کے زانو پہ میرا سر ہے, فوراً سر ہٹا دیا. کہا حر کیا کوئی پریشانی ہے؟ کہا نہیں میرے مولا کوئی پریشانی نہیں. پھر سر کیوں ہٹا لیا؟ اے میرے آقا ارے میں زمین پہ آیا ہوں تو آپ نے میرا سر اپنے زانو پر رکھ لیا, لیکن مولا جب آپ زمین پہ آئیں گے آپ کا سر اپنے زانو پر رکھنے والا کوئی نہ ہوگا. یہ کہہ کے ہم رخصت. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیم.